بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی گھاٹ کے پیارے دوستو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک نہایت سبق آموز واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو آپ کا ایمان تازہ کر دے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک بے ایمان دھوبی اور کالے ناک کا۔ دھوبی نے کیے ایسے کام کہ لوگ ہوئے پریشان۔ اس کو ملنے والی تھی سزا، پر وہ بچ گیا کس عمل سے؟ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے جہاں پر ایک دھوبی رہتا تھا۔ وہ انتہائی بد اخلاق اور بدتمیز تھا اور ساتھ ساتھ چور بھی تھا، اور اس کی بد اخلاقی اور غیبت کرنے کی وجہ سے لوگ اس سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ سب سے بڑی بات کہ وہ کپڑے چراتا تھا۔ لوگوں کے کپڑوں میں سے سامان نکال کر واپس نہیں رکھتا تھا اور سامان کو بازار میں بیچ دیتا تھا اور کھا پی کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ شروع میں تو لوگوں کو بالکل بھی پتہ نہیں چلتا تھا جب وہ کپڑے چرا لیتا تھا۔ کپڑوں میں اگر کسی کا سامان رہ جاتا تھا تو وہ سامان چرا لیتا تھا اور لوگوں کے کپڑے ادھر ادھر کر دیتا، لیکن بعد میں اس کی یہ عادت بڑھتی گئی اور لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ چور بھی ہے اور بد اخلاق اور بدتمیز بھی ہے۔ سب سے بڑی بات کہ لوگوں کے درمیان لڑائی کرواتا ہے۔ غرض یہ کہ علاقے والے اس سے بہت تنگ تھے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بستی میں داخل ہوئے اس غرض سے کہ رہنمائی کرنی ہے اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتانا ہے۔ اگر کوئی بگڑا ہوا ہے تو اس کو سدھارنا ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی، اللہ کے نیک بندے بد دعا نہیں دیتے، وہ دعا کرتے ہیں۔ جب وہ وہاں پر رہ رہے تھے تو وہاں کے لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ یہاں پر رہتا ہے اور اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس علاقے کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس خبیث شیطان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے۔ وہ ہمارے لیے دعا کریں گے اور اس خبیث انسان کو بد دعا دیں گے تاکہ وہ نیست و نابود ہو جائے اور ہم سب کو اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے۔ چنانچہ ایک دن وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہ دھوبی گھاٹ پر جاتا ہے۔ ہم اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، کیونکہ اگر اس دھوبی کے سامنے پہنچے تو اس کو معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک دن جب دھوبی سب کے کپڑے لے کر دھوبی گھاٹ پر چلا گیا، جب وہ بستی سے باہر تھا تو وہ لوگ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور درخواست کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جو دعا کریں گے وہ اللہ ٹالے گا نہیں، آپ اس دھوبی کے حق میں بد دعا کیجیے۔ ہم اس کو اس بستی سے نکالنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس پر عذاب آ جائے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے اور عذاب ہمارے کہنے سے نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے، اور اللہ کے نبی کسی پر عذاب لانے کی دعا نہیں کرتے۔ ہاں، میں یہ ضرور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، لیکن لوگ یہ مسلسل بولتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس بے ایمان کو، دھوکے باز کو اسی جگہ پر جہاں وہ گیا ہے یعنی دھوبی گھاٹ پر غرق کر دے۔ لوگ جو تکلیف میں تھے اس کے حق میں بد دعا کر رہے تھے۔ وہاں پر وہ بد دعا کر رہے تھے کہ اس پر عذاب نازل ہو جائے اور بستی میں واپس نہ آئے۔ یہاں پر اس دھوبی نے کیا عمل کیا؟ وہ دھوبی کپڑے دھو رہا تھا اور چاہتا تھا کہ ان کپڑوں میں سے کچھ چرا لیا جائے، یا کپڑا چرا لیا جائے یا کپڑے رد و بدل کر دیے جائیں۔ ابھی وہ یہ عمل کرنے ہی والا تھا کہ ایک فقیر کا وہاں سے گزر ہوا۔ فقیر وہاں سے گزرا، اس نے دھوبی کے پاس آ کر کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دے۔ جب اللہ کے نام پر اس نے مانگا تو دھوبی کے دل میں ایک ذرا سی نیکی آئی کہ وہ بھوکا ہے، بھوک کی وجہ سے روٹی اس نے کھانی ہے۔ میرے پاس صرف 2 ہی روٹیاں ہیں، رکھوں گا تو میرا پیٹ بھرے گا، لیکن وہ اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، کیوں نہ آج میں نیکی کا کام کر لوں۔ اس نے وہ 2 روٹیاں فقیر کو دے دیں۔ فقیر بہت خوش ہوا اور دعا دینے لگا کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر نازل ہونے والی ہر مصیبت کو ٹال دے، اللہ تعالیٰ ہر بلا کو تجھ سے دور کر دے۔ فقیر نے دعا کی اور وہاں سے چلا گیا۔ دھوبی نے آرام سے کپڑے دھوئے اور کپڑوں کا گٹھا بنا کر واپس بستی آ گیا۔ لوگ بہت حیران ہوئے
کیونکہ ان کے دل میں یہ بات تھی کہ ہم بد دعا دے رہے ہیں اور اللہ کے نبی نے بھی یہ دعا کی ہے کہ وہ سدھر جائے، اور ہم تو یہی چاہتے تھے کہ وہ واپس نہ آئے، اور یہ تو زندہ سلامت ہی آ رہا ہے۔ تو وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ دھوبی کو تو کچھ بھی نہیں ہوا جب کہ اس نے اتنے گناہ کیے ہیں۔ ہم تو آپ کے پاس آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا رد نہیں کرے گا۔ لوگ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کر ہی رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے یہی مناسب سمجھا کہ دھوبی کو بلا کر پوچھا جائے۔ آپ علیہ السلام نے دھوبی کو اپنے پاس بلایا اور سوال کیا، ہمیں لگتا ہے کہ تم نے آج کوئی خاص عمل کیا ہے۔ دھوبی بولا، کچھ بھی نہیں، میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا، بس ایک فقیر آیا تھا، بھوکا تھا، میں نے اپنے حصے کی 2 روٹیاں جو پاس رکھی تھیں اس کو کھانے کے لیے دے دیں۔ اس نے مجھے دعا دی کہ تجھ پر آنے والی ہر مصیبت، ہر بلا جو تجھ پر نازل ہونے والی ہے آج تجھ پر سے ٹل جائے اور تجھ سے دور ہو جائے، اور یہ دعا دیتے ہوئے وہ چلا گیا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے عیسیٰ روح اللہ، اور اس کو حکم دیجئے کہ اپنی گٹھڑی کو کھول کر سب کے سامنے رکھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی کو گٹھڑی کھولنے کو کہا۔ اس نے جب گٹھڑی کو کھولا تو اس میں ایک بہت بڑا ناگ پھن پھیلائے بیٹھا ہوا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا منہ سلا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ناگ سے پوچھا، اے ناگ، تجھے اس دھوبی کو مارنے کے لیے بھیجا گیا تھا اور اللہ کا حکم دیا گیا تھا، لوگ اس کو بد دعا دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کرنا تھا، تو نے اس کو کیوں نہیں مارا، اس کو کیوں نہیں کاٹا؟ تو سانپ ادب سے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ، سلام عرض کرتا ہوں، اللہ نے مجھے اس کو ڈسنے کے لیے ہی بھیجا تھا، لیکن اس کو ڈسنے کے لیے آگے ہی بڑھ رہا تھا کہ اس انسان نے 2 روٹیاں صدقہ کر دیں۔ ایک فقیر آیا تھا، اپنے حصے کی 2 روٹیاں اس نے اس فقیر کو دے دیں، جبکہ یہ خود بھی بھوکا تھا، لیکن اس فقیر کی بھوک اس نے مٹا دی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی جانب بڑھ کر اس کو ڈستا، اسی وقت فرشتہ زمین پر اتر آیا اور میرا منہ سی دیا، تو میں اس کو ڈس نہ سکا اور اس کے کپڑوں کی گٹھڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی سے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، تو نے کتنے گناہ کیے، غیبت کی، لوگوں کے دل دکھائے، چوری کی، حرام کام تو نے کیے، لیکن تیری ایک نیکی کی وجہ سے، تیرے ایک صدقہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، لہٰذا اس صدقے کے عمل کو جاری رکھنا اور گناہوں سے بچے رہنا۔ یہاں پر جتنے لوگ کھڑے ہیں ان سے معافی مانگ اور توبہ کر کہ آئندہ تو چوری نہیں کرے گا، اور سچ میں اس نے توبہ کی اور لوگوں نے اس کو معاف کر دیا۔